نا آپ کسی ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ میں جہاں پہ اوپن سیلڈ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اچھا یہ ٹماٹر نکال دو, اس میں سیلڈ میں کیوکمبرز ڈال دو, اس میں سے لیٹس نکال دو, آلیوز ڈال دو, یہ کر دو. یو پک اینڈ چوز. سیلڈ بار میں یو پک اینڈ چوز اینڈ یو میک یور اون سیلڈ. انفارچونیٹلی یور فیملی از ناٹ لائک دیٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھوپھی کو باہر نکال دو, چچی کو لے آؤ, یہ کر دو, یعنی اس کو یہ کیا دیا 3 بہن بھائی ان کو باہر نکالو, میں اکیلا ہی ٹھیک تھا, اکیلا میں زیادہ بہتر کام کر رہا ہوں, افیکٹونیس میری بہتر ہے. ایسا نہیں ہوتا. یو ڈونٹ پک اینڈ چوز. امی پسند نہیں باہر نکال دیں ان کو, دوسری کر لیتے ہیں. یو نو ڈونٹ, یور فیملی از ناٹ پک اینڈ چوز. یہ سیلڈ بار نہیں ہے. بٹ بات یہ ہے آپ کی فیملی آپ کو مل چکی ہے, آپ کی اس میں چوائس نہیں تھی. آپ نے نہ اپنی امی کو چوز کیا ہے, نہ آپ نے اپنے ابو کو چوز کیا ہے, نہ آپ نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو چوز کیا ہے. یہ آپ کو مل گئے. اب جیسے بھی ملے, اچھے ہیں برے ہیں, بھگتے ہیں اب ان کو, پلیز ان کو بھگتے ہیں. بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آپ کو یہی سوٹ کرتے ہیں, آپ کی سچویشن میں یہی سوٹ کرتے ہیں. آپ اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں, بس آپ نے ان کے ساتھ اب ڈیل کرنا ہے. سو یور فیملی از ناٹ اے پک اینڈ چوز سچویشن کہ جہاں پہ آپ نے ان کو اٹھا کے باہر نکال دیا. دے آر یور فیملی اینڈ انفارچونیٹلی یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف دیم. آپ گھر چھوڑ کے بھی چلے جائیں نا, ماں آپ کی ماں ہی ہے. باپ سے دور بھی چلے جائیں, باپ آپ کا باپ ہی ہے. یو کین ناٹ ڈسکنیکٹ فرام یور فادر. اٹس ناٹ پاسبل ٹو ڈو دیٹ. بہن بھائیوں سے آپ ڈسکنیکٹ جتنا مرضی آپ کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں, آج جتنا مرضی کہہ لو یو آر اسٹل دا بردر. ایسے ہم لوگ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ آج میں تمہیں آگ کیا, دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے. یہ فلموں میں ہوتا ہے, یہ ریالٹی میں نہیں ہو سکتا اس طرح. اسلام میں امپرمیسیبل ہے قطع تعلقی کرنا. It's not allowed to do like break relationships, even no matter how bad they become. But rather you have to deal with that situation. تو دیکھیں آسان حل یہ نہیں ہے کہ اچھا میرا انکل جو ہے مثال کے طور پہ وہ اچھے آدمی نہیں ہے, تو آسان طریقہ یہ نہیں کہ کٹ آف کر دو, بس ان سے بات ہی نہیں کرتے, چھوڑو ان کو پڑے, چھوڑو پڑے. And sometimes people do that. میں کہہ رہا ہوں don't do that. Don't cut off ties. Rather deal with the situation. Okay, so fine, your child is very disobedient. Don't kick him out of the house. Deal with it. Deal with it in a better way. And likewise with any situation. The hadith of the Prophet ﷺ is before us, jahan pe aapne kaha, do not harbor grudge against one another, nor jealousy, nor enmity, and do not show your backs to one another, and become as fellow brothers and slaves of Allah. It is not lawful for a Muslim to avoid speaking with his brother beyond 3 days. 3 دن سے زیادہ نہ بولنا نا, یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلام میں. بلکہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ on Thursdays he asked the people کہ یعنی لوگوں کو معافی دی جاتی ہے, کہ لوگ معاف ہو رہے ہیں, بیکاز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تھرسڈے کو روزہ بھی رکھا کریں. تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں, لیکن اس کا کیس روک دیتے ہیں جس کا کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے, مسلم بردر اور اسپیشلی فیملی ممبر کے ساتھ جس کی لڑائی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے اس کے لیے ابھی معافی نہیں ہے جب تک کہ یہ اس سے میٹر ریزالو نہیں کراتا. سو آپ کا کیس معافی کا آگے فائل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ بے شک نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ تہجد کی نمازیں, لیکن آپ کے فیملی میں ڈسپیوٹس چل رہے ہیں, کسی سے نہیں بن رہی, آپ کے تعلق کاٹے ہوئے ہیں. ان کا کیس آتا ہے, ان کو معاف نہیں کرنا, ان کا ہولڈ کرو کیس, ان کا کیس پینڈنگ میں رکھو جب تک کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اگر معاف کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے گا, ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. سو پلیز ٹیک دس اپرچونٹی ٹو پہل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور خود بڑے بنیں. اور اگر کہیں پہ ناراضگی ہے تو آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ سے سوری, ایسا میری غلطی ہے, اپنی نہ بھی غلطی آپ کیوں مان لیں, اللہ ول تھنک ہائیلی آف یو انشاءاللہ. ایسے کچھ کیسز میرے پاس آئے جہاں پہ 2 فیملیز کے بیچ میں ایک تعلق ٹوٹا ہوا تھا اور بڑے عرصے سے بات نہیں ہوئی تھی, بڑے عرصے سے. اور انہوں نے کہا کہ جی میرا سگا بھائی ہے اینڈ میں نے پچھلے 5 سال سے بات نہیں کی ہوئی, 5 سال ہو گئے. میں کہا سبحان اللہ 5 years. تو آئی آسکڈ ہم کہ چلیں آپ ایسا کریں, میرے کہنے پہ نا آپ ایک گفٹ بھجوا دیں, کیک بھجوا دیں, کوئی ساتھ فروٹ بھجوا دیں, اور ایک نوٹ بھجوا دیں کہ آئی ایم سوری, آئی وش وی کین بی فرینڈز اگین. آپ یقین کریں گا نہیں میرا بالکل دل نہیں ہو رہا, وہ ایسا آپ جانتے نہیں. میں کہ میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے میں نہیں جانتا, لیکن ہی از یور بردر, پلیز ڈونٹ کٹ آف یور ٹائز ود ہم. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ بھجواتے ہیں. بڑا مشکل سے انہوں نے بھجوایا, یقین کریں the whole thing patched up. ون جسچر. ہمیں لگتا ہے بڑا مشکل ہے, کیا مسئلہ ہو جائے گا, آپ نے فون بھی نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں گفٹ بھجوا دیں پارسل سروس کے تھرو, یہ DHL اور UPS یا جو بھی ہے TCS, اس کے تھرو پیکج بھجوایا آپ نے, کیک اور کچھ چیزیں کارڈ بھجوا دیا اور کہا لک آئی ایم سوری اینڈ پلیز لیٹس پیچ اپ. تو ان کا فون آ گیا, ساتھ نمبر دیا تھا, فون آ گیا کہ جی آپ کا گفٹ ملا, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, تو چلیں بھائی چھوڑیں, آپ نے کہہ دیا. 5 سال سے بات نہیں ہوئی, جسٹ ون جسچر اینڈ ایوری تھنگ واز فائن. وہ بھی آپ سے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پہل نہیں کر رہا ہوتا, دونوں پھنسے ہوتے ہیں. تو کوئی پہل کر دے اللہ کا بندہ انشاءاللہ, ٹھیک ہے. that's what I'm saying. You know there are many situations یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں common problems. For example, parents are religious but the child is not. پیرنٹس مذہبی ہیں ماشاءاللہ, فادر 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, بچے بالکل دین سے دور ہیں. اینڈ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بچے برے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ برے ہی ہوں. مے بی دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اسلام یٹ, یا کبھی ان کو پریزنٹ نہیں کیا گیا, یا ہم نے بہت جبرن ان کو پڑھایا اور وہ ریپیل ہو گئے.
ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھایا اسلام, ہم نے ان کو اسلام ریلیٹیبل نہیں کیا ان کے لیے. تو وی نیڈ ٹو فکس دس پرابلم, ناٹ کہ جی بچے سے تعلق ہی کاٹ دو کہ جی آپ جائے بھاڑ میں, یہ مجھے کیا لگے, کہ نہیں میں اس کو کہہ دی جی 2 دفعہ کہا نماز کے لیے نہیں سنتا تو بس ٹھیک ہے چھوڑو اس کو. That's not how you're supposed to behave. اور فار ایگزامپل چائلڈ از ریلیجیس بٹ پیرنٹس آر ناٹ. بچے دینی ہو گئے, ماں باپ نہیں ہو رہے, تو ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. ماں باپ کو کوئی بات اچھی بتائی جا رہی ہے کہ نہیں وہ آگے سے لڑ پڑتے ہیں, نو یو کی ناٹ ابینڈن یور فیملی ممبرس. اور فار ایگزامپل ان لاز آلویز کرٹیسائز, یہ تو بہت سب سے کامن ہے پرابلم, خاص طور پہ مدر ان لا, اور وہ کہتے ہیں نا مانسٹر ان لا, سب سے بڑا کرائسس. کیونکہ ہر بات میں کھانا, بیٹا اس میں مرچیں بہت زیادہ ہیں, بیٹا نمک بہت زیادہ ہے, بیٹا پیاز زیادہ ہو گیا, بیٹا ٹماٹر کم ہو گیا, بیٹا یہ زیادہ ہو گیا. ہر چیز میں ان کو کچھ چیز پسند ہی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ مسئلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ will not burden you beyond your scope, اللہ knows you can handle this task, اللہ کو پتہ ہے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو مسکرائیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیلنج دیا ہوا. اگر آپ کی سانس آسان سے ہو, آپ کو یا اللہ بس اتنی سی سانس, بس یا اللہ میری اتنی عزت تھی, یا اللہ کو تھوڑی سی بہتر دی ہوتی, کوئی تھوڑی سی ڈاڈی ہوتی تو پتہ چلتا میں بھی کوئی ایمان والی ہوں, میں بھی کوئی صبروں والی ہوں, یہ مجھے کس قسم کی آپ نے سانس دی ہے, اتنی بیچاری معصوم سی. تو آپ کو اگر مشکل چیلنج ملے آپ مسکرائیں, سبحان اللہ, اللہ ہیز ٹیسٹڈ می. سو دی تھنگ از ان لاز کرٹیسائز کرتے ہیں. ڈسپیوٹ ود یور بردر, بھائی سے جھگڑا ہو گیا کسی فائنینشیل میٹر پہ, کوئی پراپرٹی کا, وہ انہیریٹنس میں اکثر مسئلے ہوتے ہیں, سبحان اللہ انہیریٹنس میں اکثر مسئلے ہوتے ہیں. جائیداد کے وہ کرنے تھے اسپلٹ, بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا جی نہیں میری بنتی ہے میری بنتی ہے, شریعت کے مطابق کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب وہ تو میں شروع انہیریٹنس میں, اب وہاں پہ دونوں بھائی بات نہیں کر رہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلا کیس سنایا تھا, ایسا ہی کیس تھا وہ. یا بہن سے جھگڑا ہو گیا, بہن کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا, ریفیوز کر دیا, نہیں جی بیٹی کی مرضی کہیں اور ہے. اب وہ رشتہ کیا ریفیوز کر دیا, وہ اب جنگ چھڑ گئی ہے کہ میں نے رشتہ بھیجا اور ریفیوز کیا, تم کون ہوتے ہو رشتہ ریفیوز کرنے والے, اتنا اچھا رشتہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اور پھر سبحان اللہ اس کے بعد جن بلیک میجک شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ جادو ٹونے پہ آتے ہیں. اچھا تمہارے لٹرلی دس از واٹ پیپل ڈو, رشتہ نہیں ایکسیپٹ ہوا, اچھا اگر میرے بیٹے کے ساتھ نہیں تو پھر کہیں پہ بھی نہیں, پھر وہ جادو ٹونا اور کیا کو شروع کر دیتے ہیں, کفر پہ چلے جاتے ہیں. یا فار ایگزامپل the husband does not fulfill his duties towards his wife, husband پیسے نہیں دیتا اور کوئی رائٹس نہیں دیتا, تو یہ مسئلہ ہے. یا وائف جو ہے she is not obedient to the husband, doesn't listen to the husband. So you don't abandon people like that, you don't abandon people, rather you work together. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار نا فیملی کے اندر اور فیملی ممبرس کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے, not always, سرکس نہیں لگانا ہر دفعہ کہ مسئلہ اپنے بیڈ روم میں ہوا سرکس لگا لی, سب کو بتاؤ, امی آپ بھی آ جائیں, ابو آپ آ جائیں, میلارڈ جج صاحب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا, میلارڈ میرے ساتھ ظلم کیا گیا. ایسے نہیں. آئی ایم سیئنگ کبھی کبھار اگر آپ کا مسئلہ شدید ہو, لائک فار ایگزامپل ابیوز تک بات پہنچ گئی, فزیکل ابیوز, مینٹل ٹارچر, اس میں آپ کسی فیملی ممبر کو انوالو کر کے کہہ سکتے ہیں جی پلیز آپ کم از کم اپنے لیول پہ ڈسکریٹلی ان کو جو نا نصیحت کر دیں, سمجھا دیں, بیکاز میرے لیے لائف بڑی مشکل ہو رہی ہے. اٹ از ویری ہارڈ فار می ٹو لیو ناؤ, رہنا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ. سو کائنڈلی بی کیئرفل آف دیز میٹرز اینڈ ایشوز, بیکاز یہ ہماری فیملیز میں بہت ہی زیادہ کامن ہے.